کیا ایک پولیس آفیسر آپ کی نمبر پلیٹ ضبط کر سکتا ہے؟ کہیں پہ ٹریفک وارڈنز کی پاورز ڈیفائن نہیں ہے. یہ تو پالیسی کے تحت ہی ہے کہ آپ لائسنس پلیٹ اتار رہے ہو. ہیبیس کارپس پٹیشن دائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ پروسیجر پورا کا پورا آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز چیپٹر 4F کے انڈر ہے. کاسٹنگ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی بیکاز اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن وٹ کائنڈ آف لائر یو ہائر. طلاق ہو گئی ہے، اب میاں نے جو گفٹ دیے تھے وہ واپس چاہتا ہے. کیا جو میرے خالہ نے سونے کا سیٹ دیا تھا وہ واپس ہو سکتا ہے؟ بالکل جینوئن کویشچن ہے. آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں، آپ کا جینڈر یہ نہیں ڈیل کرتا نا. ویمن ہیو ٹو ڈیل ود دس. سو آئی تھنک بہت اچھا کویشچن ہے اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ایڈریس اٹ. السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں علی آفتاب سعید اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اپنا یہ سیگمنٹ کرنے میں، اور آپ کی شکل بتا رہی ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے کی آپ کو کچھ زیادہ خوشی ہے نہیں. نہیں میں بہت خوش ہوں. اچھا خیر، ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سوال آئے ہیں، اور پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کو شریعہ کورٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے، اور کیا شریعہ کورٹ اس پر سٹے دے سکتی ہے؟ جی علی، ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا کیس. اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 203 DD جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس میں دے ڈو ہیو دی ایپیلیٹ جورسڈکشن فار کرمنل کیسز، حدود offences کے لیے. اس کے علاوہ ریسنٹلی بھی 2020 کی ججمنٹ تھی جو کہ جہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے عبد الباقی کا کیس تھا، آئی بلیو، where they applied section 417 of CRPC، جس کا مطلب ہے ہائی کورٹ کی جو پاورز ہیں کہ جہاں پہ ٹرائل کورٹ کا کوئی ڈیسیجن ایسا ہے جہاں پہ کوئی پرورس گراس انجسٹس ہوا ہو، یا کوئی پرورس یا انلیگل ڈیسیجن لیا گیا ہو، یا کوئی ایویڈنس کو کوئی تھوڑا سا انہوں نے صحیح طرح نہیں دیکھا ہو، وہاں پہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ اپیل سن لیتا ہے ان کیسز میں. سو دے ڈو ہیو دیٹ پاور، دے کین اسٹے دی ایگزیکیوشن. وہ CPC میں آرڈر آئی بلیو اٹس 21 رول 26 which allows them to stay any execution order. صحیح. اچھا، دوسرا سوال ایک ویڈیو کے حوالے سے ہے جو کہ ضرور آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کیونکہ بہت وائرل تھا 1-2 ہفتے پہلے، اور اس کے نا 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ایک پولیس آفیسر آپ کی نمبر پلیٹ ضبط کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک پولیس افسر بغیر آپ کی اجازت لیے آپ کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نیوز چینلز اس ریکارڈنگ کو آپ کی اجازت کے بغیر نشر کر سکتے ہیں؟ لائسنس پلیٹ کو اتارنا اور اس کو توڑنا، آئی ڈونٹ تھنک توڑنا فالز انڈر دا ڈائریکشن جو ان کو ملی تھی ٹریفک وارڈنس کو 2017 میں. یہ منسٹر آف انٹیریئر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ انلیگل لائسنس پلیٹس کو آپ اتار دیں، اور ان کو پھر فائن بھی بعد میں ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو فائن کریں. تو یہ تو پریکٹس چلتی آ رہی ہے، یہ پالیسی انہوں نے ابھی تک اڈیپٹ کی ہوئی ہے. ہاؤ ایور آئی ایم ناٹ، دیر از نو اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشن جو کہ کوئی کہیں پہ ٹریفک وارڈنس کی پاورز ڈیفائن نہیں ہے. سو آئی بلیو آلدو یہ تو پالیسی کے تحت ہی ہے کہ آپ لائسنس پلیٹ اتار رہے ہو. آئی ایم ناٹ شیور ویدر یو آر سپوز ٹو بریک دیٹ لائسنس پلیٹ. اس کے علاوہ جو ویڈیو ریکارڈنگ والی بات ہے وہ بھی سائبر اسٹاکنگ میں آ جاتا ہے. کنسنٹ کے بغیر آپ کسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اینڈ رہی بات کہ ٹی وی چینلز کو، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیمرا کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت یو ہیو ٹو ٹیک کنسنٹ، یو ہیو ٹو سیک پرمیشن بفور ایئرنگ آل آف دیز ویڈیوز. کچھ چینلز ایسے کرتے ہیں کہ وہ فیسز بلر کر دیتے ہیں ٹو گیٹ اوے ود دس ریکوائرمنٹ. تو یس، یو کین ٹیک ایکشن. یہ میں نے دیکھا تھا نیوز پہ، کافی وائرل ہوا تھا، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ چیز تھوڑا سا ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سڑکوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہیبیس کارپس پٹیشن دائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ ہیبیس کارپس کی پٹیشن بہت سمپل ہے. یہ سباحت رضوی نے بھی اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا. Article 199 under the Constitution, then you have the CRPC 491 that lays down this power, this ability to file petitions, habeas corpus petitions. اور پروسیجر پورا کا پورا آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز 4F چیپٹر 4F کے انڈر ہے. کاسٹنگ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی بیکاز اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن وٹ کائنڈ آف لائر یو ہائر. تو اس کے بارے میں آئی کانٹ سے مچ. وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وکیل اور اکاؤنٹنٹ میں کبھی پیسے نہیں بچانے چاہیے. تو وکیل اور اکاؤنٹنٹ کو آپ کی گرل فرینڈ کی طرح ہونا چاہیے، ہائی مینٹیننس. خیر، یہ میں
عذرائے مذاق کہہ رہا تھا. ہمارا چوتھا سوال بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ سوال تو بڑا سادہ سا ہے. اکثر ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا برائڈل گفٹس طلاق کے بعد واپس لیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ سوال تو اس طرح سے پوچھا جاتا ہے نا کہ جی طلاق ہو گئی ہے, اب میاں نے جو گفٹ دیے تھے وہ واپس چاہتا ہے, یا لڑکی اپنے گھر سے جو لے کے آئی ہوئی تھی وہ واپس چاہتا ہے. لیکن یہ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ ذرا ڈیٹیل میں گئے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ کیا جو میرے خاندان کی طرف سے سلامی ہوئی تھی وہ واپس لی جا سکتی ہے, یا کیا جو میرے خالہ نے سونے کا سیٹ دیا تھا وہ واپس ہو سکتا ہے. بالکل جینوئن کویشچن ہے, آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں آپ کا جینڈر یہ نہیں ڈیل کرتا نا, ویمن ہیو ٹو ڈیل ود دس. سو آئی تھنک بہت اچھا کویشچن ہے اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ایڈریس اٹ. پلیز ڈو. بیسکلی اس میں لا بہت کلیئر ہے. 1976 کا ایکٹ ہے جس کے اندر سیکشن 2 کی ڈیفینیشن میں برائڈل گفٹس ڈیفائن کیا گیا کہ کیا ہے, اینڈ دوز آر بیسکلی جو آپ کے ہسبینڈ نے اور اس کے پیرنٹس نے آپ کو شادی کے ٹائم یا آفٹر دیٹ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ کو گفٹ کیے ہوں, دے فال ان دا ڈیفینیشن آف برائڈل گفٹس. اب ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بھی آئی تھی بات کہ جی آپ برائڈل گفٹ جو ہے وہ ایک آپ کی وائف کی پراپرٹی ہے, یو کین آلسو ایڈ تھنگس ٹو اٹ. سو جو گولڈ رنگ جو آپ کو خالہ نے دی ہے وہ آئی بلیو جو سیکشن 2 کی جو پریزنس کی ڈیفینیشن ہے جو آپ نہیں کلیم کر سکتے وہ اس کے انڈر آتا ہے. دیز آر یہ اس طرح کے پریزنس ہوتے ہیں جو آپ کو شادی پہ دوسرے فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز یا فرینڈس کی طرف سے آپ کو شادی کے دوران یا شادی پہ ملتے ہیں, تو وہ آپ نہیں کلیم کر سکتے. ہاؤ ایور آئی بلیو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے تحت آپ یو مائٹ بی ایبل ٹو ایڈ یور سلامی ٹو اٹ, آپ کلیم کر سکتے ہیں. مگر آپ کے جو ہسبینڈ کی طرف سے جو تحفے آپ کو ملے ہیں, آپ کو جو ہسبینڈ کے پیرنٹس کی طرف سے ملے ہیں, یو کین کلیم دیم. اور اس کا جواب بلکہ آئی بلیو زارا اسما اینڈ مصباح انور نے بہت اچھا دیا ہوا ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نیک تمنائیں اور پیار تو نہیں مل سکتا واپس, مطلب وہ تو ظاہر ہے اب ڈیورس ہی ہو رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ ایسے معاملات کو اتنے ایمکبلی طے ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی مل جائے. خیر آپ چیزیں رکھیے, کرنا کیا چاہتے ہو, جس کی جو چیز ہے آپ نے تحفہ دے دیا ہے آپ دے دو, آپ نہ واپس لو ان سے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک سوال آپ کو لگے گا کہ شاید میں نے لکھا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کسی نے میرا دل کا حال جان کر سوال لکھتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ غیر قانونی کھدائی کے کبھی ایسا ہوا ہے کمیونٹی گپ شپ سیگمنٹ میں کہ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کو پرسنلی نہ جاننا ہو؟ لیکن یہ والا تو بہت میرے دل کے قریب ہے. بتائیں جی کیا سوال. کہ کیا غیر قانونی کھدائی کے اوپر کوئی قانون ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ملک میں پہلے ہی پانی کے میٹر نہیں لگے ہوئے, اور اوپر سے جس کا دل کرتا ہے بور کر کے اپنا پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو کچھ تو ہونا چاہیے اس پہ. سب سے پہلے تو علی آپ اپنے لوکل کاؤنسل کے بائی لاز دیکھیں, وہاں پہ کوئی بریچ ہو رہی ہے تو آپ یو کین آلویز فائل اے کمپلینٹ, یو کین سیک ریموول آف نیوسنس اور اینی انجنکٹیو آرڈر. اٹس آلسو این offence انڈر PPC. بلکہ 431 جو offences against property ہے اس میں اگر آپ کوئی پبلک پراپرٹی امپیسیبل کر رہے ہو تو آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے. So you do have these mechanisms to do something about it. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے سوال اتنے زیادہ اس دفعہ آئے ہیں جو کہ اتنی خوشائن بات ہے کہ آج ہمیں کچھ سوال چھوڑنے پڑ رہے ہیں کیونکہ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد ہم بمبارڈ نہیں کرنا چاہتے آپ کو انفارمیشن سے, لیکن وعدہ یہ ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ سب پورے ہوں گے. ہم کوئی بھی سوال مس آؤٹ نہیں کریں گے. I would like to give a shout out to ماہر احمد, اس نے اس سوال کا جواب بہت اچھا دیا تھا. So I would like to appreciate his response. بہت اچھا کامنٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے ہوگی اگلے ہفتے پھر ملاقات. اس کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے. خدا حافظ.